دیکھیے، جو ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی تھی اور جس سفر کا ہم آغاز کر چکے ہیں، اس میں ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. اینڈ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وی ہیو بین لینگویشنگ ایز اے کنٹری بٹوین 9 and 10% ان ٹرمز آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں، تاکہ وی کین گیٹ انٹو کامٹی آف نیشنز. اور جو ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی ان ٹرمز آف دا فسکل سائڈ آف تھنگس، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم میٹ کریں. اچھا، یہ بھی ہمارے بات ہو چکی ہے کہ، اور میرا آپ سے میں نے ذکر بھی کیا اور آن بہاف دا ٹیم آپ کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے تفضل سے قوم کے ساتھ ہم جو بھی نئے انیشیٹوز لے رہے ہیں اور ہم وہ کیوں لے رہے ہیں اور ان میں ڈیلیوریبلز کیا ہیں اور اس سے اپ سائڈ کیا آئے گی، یہ ہم آپ کے ساتھ ود اے گڈ فریکوینسی ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اور آج کی جو نشست ہے اسی سلسلے میں اس میں ایک امپورٹنٹ یہ مائل سٹون ہے. دیکھیں، میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی یہ بہت امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں آف دیٹ ٹرانسفارمیشن. اور اس میں جہاں تک لوگوں کا اور پروسیس کا تعلق ہے، کچھ تو چیئرمین ایف بی آر اس پہ ذکر کریں گے لیٹر آن کہ ود ریسپیکٹ ٹو پیپل اینڈ ہاؤ وی آر انکریزنگ دا کیپیسٹی ود ان ایف بی آر آن دا پیپل سائڈ آف دا ایجنڈا. لیکن جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ، وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے، تاکہ ہم ایفیکٹو کمپلائنس لا سکیں جو ہم ٹیکس رجیم کی اور ٹیکس لاز کی بات کر رہے ہیں، اور جو ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویدر اٹس نان ڈکلیریشن اور انڈر ڈکلیریشن، تاکہ اس کی مطابقت رہے with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country, تاکہ جو انفارمل سیکٹر کی ٹرانزیشن ہے وہ فارمل سیکٹر کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ اس ٹیکس بل میں جو لیگل کور ہے فار دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولز، جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے، اینڈ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ ایکسپرٹس، جس کا چیئرمین ایف بی آر بھی ذکر کریں گے. تو آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں کہ اس وجہ سے ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اینڈ فائنلی ہم آف کورس وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ، اور الٹیمیٹلی آلسو اراؤنڈ کلائنٹ ایکسپیرئنس. بیکاز جب ہم نے اس ٹیکس اتھارٹی میں جو ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ ایگزامپلز دیں گے کہ اس میں یہ کلائنٹ ایکسپیرئنس کی جو بات ہے وہ کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے. دیکھیے، یہ جو سفر ہم نے شروع کیا مارچ میں، یہ ایڈمنسٹریشن آئی انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، اور اسی وقت سے ہی ایک ڈیزائن فیز شروع ہو گیا کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہ ڈیزائن فیز پہ کام ہوا. سپٹمبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی ہمیں اپروول دی آن دیٹ ڈیزائن فیز، اور اس کے بعد پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں. اچھا، اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے، اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں، تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے بارے میں اس کا
جو ہے احاطہ کر سکیں. اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں, شوگر ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, ٹیکسٹائلز, کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس, تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے, جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں, اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز, دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے. اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس, ناٹ اباؤٹ آر پلانس, ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, وہ یہ شو کرنے کی یہ کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی, اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے اپ سائڈس کیا ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے, اینڈ دین انشاءاللہ ویل اوپن اٹ اپ فار Q&A. ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ سر. آئی ول ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ, بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے, جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا, جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا, تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے, اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں, تنخواہ دار لوگ ہو گئے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا, ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے, خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن, کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا, جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے, ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے, ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن, ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں. تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا, میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے, اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی, ان کے لیے یہ ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا. آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی ہے سسٹمز کے CEO, انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا.
وقار الحسن صاحب جو کرن داس کے سی او ہیں, جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی, اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے آپ کی سی آر ایم ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے اس کے اندر شامل رہے. غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا, کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا, وہ نادرا سے وہ جو لیا گیا ہے, جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں, جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او, تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں, انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا, اس کا حصہ بنایا. اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ, سپلائی چین کی آٹومیشن, ٹریڈ ڈیٹا کی سکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی, یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئی کہیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی, چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا, ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی, اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا, اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر, خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں, تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے, کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں, گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ, ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے, باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ معیار تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے, ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا, جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس, ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا, اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں. یہی چیز 236G اور H جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا,
وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا, ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا, اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال, پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا, اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے, کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو, کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو, پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب, ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر, اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ مین مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ دکھا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلاننگ نہیں, واٹس ان ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن, اور اس کے جو اپ سائڈز ہیں اس پہ شیئر کیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اٹس اے ون ون سچویشن. اٹس ناٹ اے کویسچن کہ ہم صرف ریونیو پہ فوکس کر رہے ہیں, ہم اکنامک ایکٹیویٹی پہ فوکس کر رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کر رہے ہیں, ایفیشنسی گینز پہ کر رہے ہیں, تاکہ اس کو ون ون بنایا جا سکے اس ملک کے لیے. ود دیٹ جی آئی ول اوپن اٹ اپ فار Q&A. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ایم او ایس نے جو بات کی تھی سر, یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز, ایک تو یہ بتا دیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بڑھ جائے گی, یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو میں آپ کی کیا پلاننگ ہے اور کتنا اضافہ ہوگا؟ اور دوسری بات سر, یہ جو آپ ریفارمز کر رہے ہیں اور سرٹن کیٹیگریز کے لیے آپ نے جو ٹرانزیکشن کے لیے نان فائلرس ختم کر دی, شارٹ ٹرم میں سر ریونیو کا شارٹ فال ہے, 5 ماہ میں 340 ہو چکا ہے, 6واں مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے, اس میں بھی ایک وہ بینکس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے گا کہ اس میں کتنے پیسے آ جائیں گے. شارٹ فال جو ہے سر 100 سے 150 بلین کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے, تو یہ آئی ایم ایف کو کیسے جو ہے وہ کرے گا سر؟ ممتاز صاحب, میں تھوڑا سا اس پہ آئی ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ, اور پھر منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بار بار جو بات ہوتی ہے, آپ کے آنے سے پہلے ایکچولی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ دس از ناٹ سم تھنگ اباؤٹ ٹمورو اور نیکسٹ ویک اور نیکسٹ منتھ. ہم نے اس کو اسٹرکچرل بیسس پہ آگے لے کر جانا ہے. 1 مہینے کی شارٹ فال یا 1 مہینے کا, کیونکہ یہی تو ہم کرتے آئے ہیں, ایڈ ہاک میجرز. اور اسی لیے جو میں مین بات اس میں ہم نے نہیں ذکر کیا, جیسے چیئرمین نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ کو ہم FBR سے نکال رہے ہیں, تاکہ ہر دفعہ جو when the math works, بیکاز آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ how the math is going to work, لیکن ہم نے اس اکانومی کو ایک سسٹینیبل لیول پہ لے کے جانا ہے, اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس لیے یہ جو اگر کوئی ٹیمپرری ایسے ایشوز ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ مینیج کریں گے. یہی وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم مینیج کریں گے مہتاب صاحب, بیکاز یہ وہ لیکیجز ہیں. آپ نے ابھی سنا جو چیئرمین نے کہا کہ 7.1 ٹریلین کی پوٹینشیل ہے اور لیکیج ہے. تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ نومبر میں کیا ہوا اور اکتوبر میں کیا ہوا اور دسمبر میں کیا ہونے والا ہے, ہم نے اگلا 6 مہینے دیکھنے ہیں ہمارے پاس ابھی 6 مہینے. تو انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح یہ چیزیں لیتے گئے تھرو ڈیٹا انالیٹکس, not harassment, not doing something which is not backed by the fact base, تو انشاءاللہ we are very ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. اور اس گیپ کو نہ صرف اس سال کی, کیونکہ یہ اس سال کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو کم از کم 13.5% پہ لے کے جانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, بیکاز دیٹس ویئر وی بیکم آر فسکل سچویشن ایٹ لیسٹ اسٹارٹس بیکمنگ سسٹینیبل. تو آئی تھنک میں اتنی بات کروں گا. اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ. مہتاب صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج بڑی مشکل سے ہم نے استحکام حاصل کیا ہے نا, اس کی عوام نے ایک بہت بڑی قیمت دی ہے, اور میرے خیال سے آج تک جس قسم کے مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نے اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیے ہیں, اسٹیبلر گورنمنٹس ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. تو ہمارا بنیادی جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ IMF فریم ورک اور شراکت داری کے ساتھ چلتے ہوئے وی ہیو ٹو میک دا میتھس ورک. اور یہ جو ساری کی ساری انٹرونشن ہے, مجھے بتائیں یہ جو نان فائلر اور یہ جو کنزمپشن اور ان کے لائف سٹائل میپنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی شخص ویسے ہی نان فائلر رہنا چاہے گا؟ تو آپ کو بات کوالٹی آف ٹیکسیشن کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں کوگنیسنٹ ہیں اس مسئلے کے اوپر,
اور آپ پچھلے چند مہینوں کے اندر, چند سال کے اندر جو آپ کا شیئر ڈسٹریبیوشن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے درمیان ہے وہ دیکھیں تو وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو ٹو پش ان دس, بٹ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی شراکت داری بھی رکھنی ہے اور اس نظام کو بھی چلاتے ہوئے معیشت کو اب گروتھ, اور گروتھ بھی وہ نہیں جو عمران خان صاحب دے کے گئے کہ اگلے مہینے منہ کے اوپر گر گئی. کوالٹی آف گروتھ, جس طرح کوالٹی آف ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کوالٹی آف دا گروتھ, کیا وہ جامع ہے کہ نہیں ہے, یا چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا وہ ریزیلینٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ کلائمیٹ پروفنگ اور کلائمیٹ چینجز کے مطابق وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کر رہی ہے, اور ساتھ سب سے زیادہ ضروری کیا وہ دیرپا ہے کہ نہیں ہے, سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب اپنا ہوم گرون ایجنڈا عطاء تارڑ صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, مہینے کے اندر رول آؤٹ کریں گے, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اسمال پیسز آف دا لارج اسٹریٹجی جو ہے نظر آئیں گے. جی میں اتنے, اس سے زیادہ میں کوئی بڑے بڑے کلیم کرنا نہیں چاہتا, باقی وقت کے ساتھ اللہ خیر رکھے, ہم بھی یہاں پہ ہیں. جی چیئرمین صاحب. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اس وقت پچھلے سال جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھی وہ رفلی 5 ٹریلین انکم ٹیکس سائڈ پہ تھی, کریکٹ, 4.5 ٹریلین. اچھا, لیکن دیکھیں جو بنیادی آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم امپورٹ سٹیج پہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے تو ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو نہیں کرنی چاہیے, یہ بات درست ہے. کیا ہمیں جی ایس ٹی جو ہے اس کا ریٹ اتنا ہائی رکھنا چاہیے, فیوچر میں شاید نہیں رہے گا, لیکن یہ ابھی نہیں ہے, یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. اف وی آر ایبل ٹو فکس دا ریسٹ آف دا سسٹم وی ول موو ٹوارڈس دیٹ. اس وقت ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے ادھر جانے کی, لیکن یہ اسپیس انشاءاللہ بنے گی, انہی انٹروینشن سے بنے گی اور ہم ادھر جائیں گے. اس بات میں پرسنل انکم ٹیکس زیادہ ریٹ ہے, اب وہ ہے تو ڈائریکٹ لیکن اس کے ریٹ نیچے کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ایشو نہیں ہے. اسی طرح جی ایس ٹی شاید پرابیبلی فیوچر میں آپ 10-12% پہ آ جائیں گے, کچھ سالوں بعد آئیں گے. اسی طرح آپ کا جو یہ امپورٹ سٹیج ٹیکسیشن ہے یہ کم ہوگی. یہ آپ کا سوال درست ہے, درست ڈائریکشن میں. آلریڈی منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آلریڈی ڈائریکٹ کی ریشو بڑھ رہی ہے, اوور ٹائم بڑھ رہی ہے, لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. جو اسکیلیٹ ہوتی جائے گی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہوتی جائے گی. منسٹر صاحب کی عادت ہے یہ 8 بجے دفتر آ جاتے ہیں, مجھے تو شک تھا کہ نیچے لا کے کہیں 8 بجے. میری سر یہ ہے اور سیریس کوشچن ہے کہ فیڈرل لیول پر, سینٹرل لیول پر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 40 سے بلو 10%, 9% پہ آ گیا ہے, نہیں 5%, اور آپ 7% کہہ لیں, اور اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ جو انفلیشن کم ہوئی ہے یہ کب عوام تک, کنزیومر تک یہ ٹرانسمٹ ہوگی؟ پنجاب میں محسوس ہوا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی رک گئی ہے اور کئی بعض معاملات میں مہنگائی کم کی ہوئی ہے, اور کیونکہ مولانا عطاء تارڑ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ریلیونس کہ یہ جو 9 مئی کے مجرموں کو سزا ہوئی ہے, سیاسی بات آج نہیں ہوتی, سوال تو سن لینا, 9 مئی کے مجرموں کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ تعصب کیا ہے کہ شاید ہمارے اوپر اکنامک پرابلم ہمارے لیے پیدا ہوں گے, اور خاص طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے جی ایس ٹی پلس کا. تو تارڑ صاحب کیا انشور کرتے ہیں آپ کہ جی ایس ٹی پلس کو کوئی اٹیک نہیں ہوگا؟ اچھا جی, میں ایکچولی یہ دیکھیں جو جیسے ابھی منسٹر آف انفارمیشن نے کہا ہے کہ ذرا اس کو اکنامک فوکس رکھیں. آپ کا جو پہلا سوال ہے بالکل درست سوال ہے, اور میں نے اس کا, میں جب سیالکوٹ چیمبر میں تھا 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے, وہاں میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اور ہم اس کو اب ای سی سی میں ریگولر ایجنڈا آئٹم بنا رہے ہیں کہ ہر مہینے ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور آج سے 1.5 مہینہ پہلے ہم نے چکن اور پلسز کی پرائسز کو دیکھا تھا کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, پیٹرولیم پرائسز نیچے آ رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن پرائسز نیچے آ رہی ہیں, تو یہاں جو ماش کی دال اور چنے کی دال اور مرغی یہاں کیوں اوپر بڑھ رہی ہے؟ اینڈ اٹس بیکاز آف دا آربیٹراج وچ واز ہیپننگ تھرو دا مڈل مین. تو میں نے پچھلی ای سی سی میں ہم نے ایکچولی بڑی اس میں مفصل رپورٹ بھی آئی کہ کس طرح انٹرونشن کر کے تھرو منسٹری آف پلاننگ اینڈ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز, جہاں ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو صاحبان کو ان سے درخواست کی,
تو آپ دیکھیں گے یہ تینوں چیزوں کی پرائسز میں کمی آئی ہے. سو وی آر ناؤ مانیٹرنگ دس. اور پچھلے لاسٹ ECC میں سر کہ جو دوائیوں پہ بھی, جو ادویات پہ بھی جو ہے, اس پہ بھی ہم اس کو فردر لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو آربٹراج ہے یہ ہونا جو ہے وہ بند ہو. تو یہ ہمارا ریگولر ایجنڈا آئٹم ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی ہے جی, اس پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس لارجر کانٹیکس انشاءاللہ تعالی we will address it at the economic diplomacy level. لیکن اگر منسٹر آف انفارمیشن اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں. چھوٹی ایک چیز ایڈ کر دوں آن اے لائٹر نوٹ ہی, اگر آپ چاہتے ہیں تو 9 مئی والوں کے لیے وہ پہلے ڈیٹا انالیسس پہلے کروا لیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں. دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم فلی کمپلائنٹ ہیں تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل فورمز کی, اور ہم نہ صرف کمپلائنٹ ہیں بلکہ کمپلائنس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ لوکلی بھی جس کوڈ سے کوئی آرڈر آتا ہے وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق اور لوکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن اور رولز کے مطابق ہوتا ہے. کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون نہیں ہے. تو جو کمپلائنس ہم نے کی ہے میرا خیال ہے وہ ہر سیکٹر میں, اگر آپ PIO کو دیکھیں جو یورپ کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں, کمپلائنس کی ہے, ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں تو وہ بحال ہوئی ہیں, اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا آگے اس کی پرائیویٹائزیشن میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپلائنس کی ایشوز نہیں ہیں. دنیا بھر میں ملٹری کورٹس کا ایک سسٹم ہے, اور یہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کیسے انشور کیا گیا. نمبر 1 رائٹ ٹو انگیج اے لائر ہے, لائر کے بعد رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریکارڈ ہے, رائٹ ٹو میٹ فیملی ہے, رائٹ ٹو اپیل ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی اپیل ہے, پھر ہائی کورٹ کی ایک اپیل ہے. تو جب یہ سارے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے پروسیسز پورے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کسی کووننٹ کی خلاف ورزی یا وائلیشن نہیں ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپلائنس میں اور ہماری یہاں پہ لاز اور ڈیو پروسیس کے مطابق چیزیں ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں. اچھا میری ریکویسٹ ہے آؤٹ آف کورس کوسچن نہ بٹ ان دی لانگ رن تو آپ کو پے آف کریں گے. لیکن IMF شارٹ میجرز چاہتے ہیں, کوئک ریونیو چاہتے ہیں, تو وہ ہسٹوریکلی پریویس فائنانس منسٹر کوئک میجرز کرتے تھے منتھلی شارٹ فالس کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس کو آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جی میں I'll take a first stab at this. آپ کے سوالات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے, پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا چیئرمین FBR نے ہر انڈسٹری میں جا کے ہر سیگمنٹ پہ بتایا تھا ان پٹ آؤٹ پٹ والی جو ساری ڈسکشن ہے. آج صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے, whether all other sectors are undergoing the same governance جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا. تو یہ میں آپ کو اگر اس میں چیئرمین FBR کو ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ ایڈ کر دیں گے. اس میں بڑا ہم کلیئر ہیں کہ اور اسی لیے بات کی گئی انٹیگریشن اور ویلیو چینج اکراس آل سیکٹرز. شوگر کی صرف آپ کو آج ایگزامپل دی گئی. جہاں تک پروونسز کا تعلق ہے, یہ ہم ان کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں. نیشنل فسکل پیکٹ تو سائن ہو گیا ہے, اب ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں آن دا امپلیمنٹیشن. پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے, باقی صوبوں کے ساتھ مشاورت ہماری جاری ہے, اور اسی طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں جہاں تک IMF کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال 29% ٹیکس ریونیوز کی گروتھ ہوئی. اس سال آبویسلی از اے ویری ایمبیشیس ٹارگیٹ جو 40% پہ ہم نے کیا. اس میں ازمپشنس تھیں اراؤنڈ اٹانومس گروتھ اینڈ واز ازمپشنز اراؤنڈ پالیسی میجرز. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلو ڈاؤن نہیں ہے, کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ایکچولی انکریز ہے آف دا ٹیکس ریونیوز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. کمپیئر ٹو دا ٹارگیٹ ہم وی آر بیہائنڈ. سو آپ کی بات بالکل درست ہے, تو وہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, دیکھیں جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اور جہاں ہم ان کے ساتھ گڈ فیتھ میں بات کریں, ان کو کوئی سرپرائزز نہ دیں, کوئی ایسے کام نہ کریں جو ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اور ہم اس کو نہ کریں اور ان کو پتہ چل جائے. یہ جو سارے میجرز ہم لے رہے ہیں, جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, not in terms of the what and why but the how part of it. As far as I'm concerned, we are showing extreme good faith under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, because ہم کسی ایک چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اس کے لیے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے میجرز ہیں, کچھ لیجسلیشن کے میجرز ہیں, وہ کریں گے تو ہم آگے اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ رزلٹ لائیں گے. تو میں بہت امید رکھتا ہوں کہ IMF ایکچولی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پورے پروگرام پہ
we will continue with the program. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر وہ صرف جو سیکٹرز کے حوالے سے جی سیکٹر، ہاں بالکل. تو ایسے ہے مبارک صاحب، بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. شوگر کا ہم نے آپ کو دکھایا جو 100% امپلیمنٹڈ ہے ایز اٹ از آپریٹڈ. سیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سولوشن آلریڈی امپلیمنٹڈ تھا پروڈکشن مانیٹرنگ کا، اس کا لیکن ایک پارٹ مسنگ تھا. اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا، اب وہ امپلیمنٹیشن فیز میں چلا گیا. دو دوسرے سیکٹر ہے ٹیکسٹائل اور بیوریجز. اس کی ہمارا یہاں ایک ڈلیوری یونٹ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے آلموسٹ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے. میں نے اس کے کو 2 ریویو لے چکا ہوں. ابھی ہم کسی وقت منسٹر آف اسٹیٹ اور منسٹر آف سے اپروول لیں گے ڈیزائن کی، اور پھر ہم اس کے بعد اس کی بیسیکلی RFP بنا کے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اس کی ہماری جو ٹائم لائن اپروو کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور منسٹر صاحب نے، وہ ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ابھی تک کہیں ہمیں پش آئے گا ٹائم لائن پہ، کیونکہ اٹس سم تھنگ جو ڈیزائن فیز میں کافی زیادہ سوچو بچار. کچھ ہم نے چائنا میں بہت کام ہوا ہے پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر. تو دیر ہیز بن 3 چائنیز کنسلٹنٹ جو ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر. اور وہ ہم جو آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں وی تھرو ٹو دیم اینڈ دے کم بیک. میں آپ کو بتا سکتا تھا، لیکن وہ پھر ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ وہ چیزیں دکھائیں جو ہو چکی ہیں. تو جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو 2 مہینوں بعد اس پہ اپڈیٹ دوبارہ دیں گے. جی جی تھینک یو سر. شاہد والے سوال میں ریپلیس کروں گا. 6,900 بلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے اس پر IMF ٹارگیٹ جو 6 ماہ کا ہے، اور 5 ماہ کا آپ کا جو پرفارمنس رہی ہے اور دسمبر کے جو اوور آل آپ کو تقریباً 1715 ارب صرف دسمبر میں کرنا ہے. اور اگر 1% کا ڈسکاؤنٹ بھی آپ لے لیں 1715 میں وہ شامل ہے شارٹ والے پچھلے والا 1% کا جو ڈسکاؤنٹ IMF نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ بھی لے لیں تو 1650 ارب روپے آپ کو صرف دسمبر میں کرنا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو منی بجٹ کی طرف جائیں گے یا آپ ٹارگیٹ IMF سے کم کروانے کی کوشش کریں گے؟ سیکنڈلی آپ نے اناؤنس کیا تھا اور چیئرمین صاحب نے بھی کیا تھا کہ جو نان فائننس کی کیٹیگری ہے وہ ہم ختم کر دیں گے لا سے، لیکن آپ نے ختم نہیں کی، کچھ چیزیں آپ نے بند کی ہیں. ان چیزوں کو بند کرنے کے بعد بھی ابھی بھی 101 ٹرانزیکشن نان فائلر کر سکتے ہیں. آپ کے ریٹیلرز جو ہیں باقی لوگ ہیں گاڑی نہیں خریدیں گے، گھر نہیں خریدیں گے، بینک بیلنس نہیں کریں گے، بٹ لا ابھی بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے نان فائلرز کو کہ وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو سر آپ نے جو فرمایا تھا کہ کیٹیگری ختم ہوگی، اس کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی، 10th شیڈول نکل جائے گا، وہ میں سر یہ دوسرے کو میں کرتا ہوں. پہلا دوسرے سے شروع کر لیں سر. کریں. یہ شہباز صاحب پہلی بات ہے، دیکھیں کیا ہے نان فائلر کیا تھا، ہم کرنے کی کیا کوشش کر، یہ فائلر نان فائلر یہ ساری بحث ہے کیا؟ یہ انکم ٹیکس کو درست کلیکٹ کرنے کی کوشش ہے. جب ہم نے فائلرز کے علاوہ نان فائلر کی کیٹیگری بنائی تھی وہ بھی اس لیے تھی کہ ہم انکم ٹیکس درست نہیں کلیکٹ کر پاتے تھے. ہم نے کہا چلے جو بندہ فائل نہیں کر رہا ٹیکس ریٹرن اس سے ہائر ریٹ لے لو. دیٹ واز دا ہول تھنگ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا جو لوگ وہ سپینڈنگ کرتے جن کے پاس واقعی پیسہ ہے، جیسے گاڑی خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، فنڈز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم نے وہ کیٹیگریز بنا دی کہ اس میں آئندہ ہو ہی نہیں سکتی انویسٹمنٹ. اچھا جب ہو ہی نہیں سکتی نان فائلر کی، دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 2 شرطیں ہونا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی فائلر اینڈ یو ہیو ٹو بی ایلیجیبل. فائلر از اے نیسیسری کنڈیشن، ایلیجیبلٹی از دا سفیشینسی کنڈیشن. بوتھ ہیو ٹو بی میٹ. تو یہ بات درست ہے شہباز صاحب کی کہ وہ ہم نے ایسے کاغذ پہ لکھا نہیں کہ وہ نان فائلر ختم ہو گیا، لیکن وہ انفریکچوس ہو گیا جب وہ کر ہی نہیں سکتا ان ایکٹیویٹیز میں. ہاں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بہت شروع میں سلائڈ دکھائی تھی نا 95% آف دا پاپولیشن، جس سے صرف کوئی 140 ارب سے کم ڈیو ہے. میں آنیسٹلی ان سب کی ریٹرنیں نہیں لینا چاہتا. یہ 95% کی وہ جنک فائلز ہیں. ہمارے پاس آلریڈی آپ کو پتہ ہے جنک ریٹرنز کتنی آتی ہیں. پیسے آپ کے ہیں ہی 5% کے پاس، اور 5% وہی ہیں جو گاڑیاں بھی خریدتے ہیں، پلاٹ بھی خریدتے ہیں، وہی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے لسٹ کی ہیں. باقی یہ جو 95% ہم نے تو نہیں کہا کہ 800 cc تک گاڑی خریدے تو فائلر ہونا ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ موٹر سائیکل لینا ہے تو فائلر ہونا ضروری نہیں ہے. آسان اکاؤنٹ کھول سکتے. سو دس از اے لارج یونیورس جس کو ایکچولی ہم نے فائلر نان فائلر کی بحث سے باہر رکھ دیا ہے. تو ٹیکنیکلی شہباز صاحب جو کہہ رہے ہیں درست ہے. میں ویسے بھی ان سے کنٹروڈکٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن وہ جو اس کی اسپرٹ تھی جو ہم نے کہا تھا وہ انشاءاللہ فلفل ہو جائے. نہیں باقی جو یہ جی ابھی جب مشن آئے گا ایز اے سیڈ کہ ہم گڈ فیتھ میں جو کچھ ہمارے سے ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف وائڈننگ، براڈننگ، ڈیپننگ
We are doing everything possible to get to the target. وہ جب مشن آئے گا ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ گڈ فیتھ میں ڈسکشن کریں گے. جی سیکنڈ لاسٹ کوسچن. نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں سر, ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑا کمپریہنسو سینٹرلائزیشن کا پورا پلان ایک تیار کیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن پوائنٹ آف سیل سسٹم جو کہ بنیادی آپ کا ایک تھا پلان, اس پہ تو ہو نہیں رہا ابھی تک. اسلام آباد اربن سینٹر مین سینٹر ہے جہاں پہ فیک انوائسز ایشو ہو رہی ہیں. بڑے بڑے جو ہیں جتنے بھی ہیں ٹیئر 1 کے ریٹیلرز وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اسلام آباد کے اندر تو اپنا پہلے قانون نافذ کر لیں, کوئی بعد میں بات کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک پلان تیار کیا تھا وان پاکستان, وہ کیوں پوسٹ پون ہو رہا ہے سر؟ 5 سال کا پلان تھا, تو اس کیا ریزن ہے, اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کو آپ نے بتایا؟ ٹھیک ہے جی, آپ پی او ایس کا بتا دیں. اچھا پی او ایس پہ پہلی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے کو 32,000 ہمارے 2 ایشوز آ رہے ہیں پی او ایس پہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے رفلی 32,000 آؤٹ لیٹس ہے. از دیٹ دا کریکٹ نمبر جو اس وقت پی او ایس کے سسٹم میں ہے؟ اور کچھ ہیں جو نہیں ہیں جس کا آپ نے کہا بھی ہے, ذکر بھی کیا ہے. ہماری فیلڈ انفورسمنٹ کیپیسٹی ہیز بین آلویز لمیٹڈ, پرٹیکولرلی ہمارے لوگ آپریشنلی افیکٹو نہیں ہیں فیلڈ میں. آپ کے علم میں یہ بات, موومنٹ ہی نہیں تھی. تو ابھی ہم نے موبلٹی وغیرہ بھی اپروو کروائی ہے, گورنمنٹ نے آپریشنل وہیکلز وغیرہ بھی دی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ فروری مارچ سے ہماری جو فیلڈ آپریشنل کیپیسٹی ہے وہ انہانس ہوگی. ویل ہیو مور آڈیٹرز آن دا بورڈ, مور مین بیسیکلی ورک فورس ود آور آفیسرز, اینڈ ویل ہیو مور موبائل یونٹس جو اس پہ کام کریں گے. یہ واقعی درست ہے, اس میں ہے. ایک ہم نے اسکیم اس کے لیے لانچ کی تھی, اس کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز بیچ میں سافٹ ویئر کے شاید آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ اب ان قریب ہم اسے اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں سافٹ ویئر کو, اور تھوڑا سا اسے ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن جنرلی آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلر سائڈ پہ پی او ایس اسکیم اس طرح جو کامیابی سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اس کے اوپر کام سیپریٹلی ہو رہا ہے, بٹ آئی ٹیل یو ریٹیلر از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک. اور بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جی, وی آر ویری ڈٹرمنڈ. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بیک یارڈ میں اس کو نہیں فکس کر سکتے تو پھر باقی کہاں جائیں گے. So I want to acknowledge that. آپ نے بالکل درست بات کی ہے, and we have to get it fixed. There's no turning back from there. وہ دوسرا جو میں نے آپ سے بات کی تھی, وہ ہوم گرون جو اپنا ریفارم اصلاحات کا جو پرائم منسٹر صاحب پروگرام اناؤنس کریں گے, اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے چند دنوں میں. عطاء آرڈ صاحب اور ساری جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹیم ہے آپ کو باضابطہ انفارم بھی کر دے گی اس کے. جناب ویسے تو آپ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, لیکن آپ اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ایم او ایس صاحب اس کمیٹی میں تھے جہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے بینکوں کے پروفٹ پہ کوئی مور دین 80 بلین راؤنڈ 100 بلین کا ٹیکس لگایا جائے. تو آئی تھنک سو کہ یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, یا پھر ایم او ایس صاحب اس پہ کلیئرٹی دے دیں گے کہ یہ کب سے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. 1 تھنگ. سیکنڈ سر, یہ آپ سے پہلے ڈاکٹر اشفاق احمد شبر زیدی صاحب یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم نے مور دین 1.5 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو نوٹسز بھیجے ہیں, اسی طرح شوکاز نوٹسز ہوئے ہیں, لیکن اس کے آؤٹ کم کوئی نہیں آئے. آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں اور ان کو شوکاز نوٹسز ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے کولیگ نے یہاں پہ بات کی ہے 1 منتھ نہیں 2 منتھ نہیں, نیکسٹ فسکل ایئر میں جو 1.6 ٹریلین کا لیکیجز اس وقت ہیں, نیکسٹ فسکل ایئر میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, اور یہ جو امپیکٹ آئے گا یہ 620 بلین سے بڑھ کے انکم ٹیکس سائڈ پہ کتنا ریونیو ہم ایڈیشنل. دیکھیں, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو دوسرے سوال سے میں آپ کا کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو ہم نے شو کیا کہ 1,90,000 بیکاز یو ہیو ٹو ٹیک اٹ بائٹ سائز. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ایک ہی دفعہ 40 منسٹریز کو, کیونکہ وہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کو میں کرتا ہوں, تو وہ بھی ہو چکا ہے. ڈاکٹر عشرت 2019 کی کیبنٹ میں پورا ایک بڑا زبردست پلان لے کر گئے تھے اس وقت کی کیبنٹ میں. ان چیزوں کو بائٹ سائز لے کے چلنا ہے تاکہ 5-6 منسٹریز کو کریں, اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں, پھر آگے چلیں. تو 1,90,000 کا ہم نے آپ کو آج ایک ایگزامپل دیا ہے ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو مانیٹائز اٹ اینڈ مانیٹر اٹ اینڈ اسٹرکچر اٹ. اس میں سے بھی آپ کو بتایا گیا کہ 38,000 نے ایکچولی فائل کر دیا. اس میں بھی بتایا گیا کہ اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی پے کر دیا. اب اس کو ہم نے اب اسکیل اپ کرنا ہے.
وہ اسکیل اپ کہاں تک جائے گا, کتنی دیر لگے گی, وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وتھ فریکوینسی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. بٹ دا سسٹم از ناؤ ان پلیس, بیکاز اگر یہ سسٹم ہی نہ ہو تو جیسے منسٹر اسٹیٹ نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ شبر زیدی صاحب کے وقت تھا یا ڈاکٹر اشفاق صاحب کے وقت تھا, یہ ڈیٹا ڈمپ تھا, ڈیٹا ڈمپ اوور ٹو دا آپریشنل فیلڈز اینڈ گڈ لک. اب یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے بھی لگا ہوگا, جو ممبران ہیں ان کے پاس بھی لگا ہوگا. وی ول ناؤ مانیٹر کہ کس وقت کہاں کیا چیز کی گئی ہے, تو وہ اس چیز سے نکلنا اب ذرا مشکل ہوگا. میں دوسری سر مدثر میں صرف گزارش یہ کروں گا, آپ کو ٹرانسپیرنسی اور اسی معیار پہ پورا اترنے کے لیے ڈیش بورڈ دکھایا گیا نا, کہ آپ ہمارا روز احتساب کریں. یہ جب ریگولرلی ایکسرسائز چلے گی تو اس کے اوپر آپ کی ویزیبلٹی بھی اتنی آئے گی نا. وہ ٹیکس پیئر کے ڈیٹا کو کانفیڈینشیل ہم نے رکھنا ہے, پر پرفارمنس ایف بی آر کی تو ایویلیویٹ مبارک زیب صاحب کرتے ہیں, آپ سارے کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو فیکٹس جو چاہیے, دیز آر ریئل ڈیٹا جو آپ کو سامنے پیش کیا, تو اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش دے دیں. میں اتنی گزارش کروں گا. جو اے ڈی آر کا میں آ رہا ہوں سر, شہباز صاحب آگے. گزارش یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں, انہوں نے خود ایبسٹین کیا کیونکہ یہ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اس پارٹیسپیٹ میں. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہمیں اپریشیٹ کر لینی چاہیے. اور جہاں تک کوئی بھی لٹیگیٹڈ ٹیکسیشن ہو, حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہے اور والنٹیرلی سیٹلمنٹ کرنا چاہے تو اس کے اوپر پروگریس کرے. جب اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ پیسہ خزانے کے اندر جمع ہوگا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. بٹ جس نیت سے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس دے سکتا ہے اس سے ٹیکس لیا جائے, اور جو انڈائریکٹ چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا ہے اس کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکے. تو اس نیت کو اپریشیٹ ضرور کر لیں جو پرائم منسٹر صاحب جن کی اپنی ہدایت میں جس کے اوپر یہ کام کروا رہے ہیں. جی آئی ووڈ سے جی لاسٹ 2 questions, بیکاز ہم نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے, آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے, کیونکہ 2 بجے وہ سینٹ کی کمیٹی ہے جہاں ٹیکس بل ہو رہا ہے. جی نہیں, میں حاضر انصاری صاحب آپ بلایا کریں, ہم آ جائیں گے. حاضر ہیں جی, حاضر. اچھا جی بتائیے. جی آئی تھنک آپ کے دونوں پوائنٹس جو ہیں بالکل مناسب ہیں. کمپٹیشن کمیشن کا جو ادارہ ہے اس کو ہم نے زیادہ افیکٹو بنانا ہے. میں وہاں گیا بھی تھا آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے, بیکاز لاٹ آف تھنگز آر اسٹک دیئر. جو کورٹس ہیں اس میں میں ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ٹیکس ریلیٹڈ معاملات پہ میں جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, میں خاص طور پہ یحییٰ فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے خود انیشیٹو لے کے ان ٹرمز آف پینڈنگ ٹیکس لٹیگیشن اس پہ انہوں نے خود انیشیٹو لیا ہے. اس میں چیئرمین ایف بی آر بھی گئے تھے, انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے, فائنانس سیکرٹری بھی ہیں, اور بھی لوگ اس میں موجود ہیں. تو یہ دونوں معاملات آپ نے جو ذکر کیا ہے, پینڈنگ لٹیگیشن اینڈ واٹ سی سی پی شوڈ بی ڈوئنگ ان ٹرمز آف بینگ مور افیکٹو, آپ کی بات بالکل درست ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں, دیکھیں یہ الٹیمیٹلی تو پروونسز ہے جہاں اس کو ہم نے افیکٹو کرنا ہے, تو وہ ہم پلاننگ ڈویژن کے تھرو اس کو زیادہ فعال بنانے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. جی اب جی وہ کریں. ابھی آپ نے فرمایا ہے 2 منٹ پہلے کہ آپ نے ای سی سی میں 1 مہینہ پہلے نوٹس دیا کہ یہ ہمیں چیزیں کم کی ہیں مگر مہنگائی کم نہیں ہوتی. مرغی آج بھی 110 روپے کے جی زیادہ ہوتی ہے, اسی طرح زیادہ ہو گیا ہے. یہ آپ نوٹس لینے کے بعد یہ عالم ہے, 1 مہینہ ہو گیا اس کو نوٹس لیے. اس کے بعد دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہراسمنٹ کا. ہراسمنٹ میں سب سے دیکھیں پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے. میرے جیسا آدمی آپ کا فارم فل نہیں کر سکتا. وہ جب کسی کے مڈل مین کو آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ چیز ہراسمنٹ ختم نہیں ہوگی. تیسرا میرا یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ ایف ای ڈی آپ نے لگائی ہے ابھی جولائی میں, اور وہ انڈسٹری کو جن کو نہیں لگ رہی تھی جون جولائی سے ان کو ایف ای ڈی میں نوٹس ڈالنے کی ضرورت کرتے ہیں, جس کا 3% اس میں جمع کرانا ہے. یہ انڈسٹریل پنڈی روار والوں کو نوٹس ہوا ہے, اس کا ذرا کائنڈلی. جی میں بڑا مختصر اس کا جواب دوں گا کہ جی جو ای سی سی پہ ایز اے سیڈ کہ خاص طور پہ ہم نے ہر مہینے اس کو ریگولر ایجنڈا آئٹم رکھا ہے تاکہ ہم اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کریں. جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اکنامک ونگ کے, وہ اس کو لے کر آیا کریں گے, اور جہاں بھی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اوپر جا کے نیچے گئی ہے اور پھر اوپر گئی ہے اس کو ہم ضرور ریویو کریں گے.
جو آپ نے پروسیس کی بات کہی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I totally agree with you. If we do not simplify our processes, if we do not simplify our forms, آپ تو اور بات کر رہے ہیں نا, میں بھی سیلریڈ کلاس سے میرا تعلق تھا, تو اگر سیلریڈ کلاس کا جو شخص ہے, میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر میں اپنا فارم ایز اے سیلریڈ کلاس پرسن جس کی تنخواہ ہی سورس پہ کٹتی ہے پرائمریلی بفور وی گیٹ ٹو سپر ٹیکس اینڈ سی وی ٹی, اگر میں اپنا فارم خود نہیں فل کر سکتا اور اس کے لیے مجھے ٹیکس ایڈوائزر چاہیے اور مجھے لائرس چاہیے, سم تھنگ ویری رانگ. تو یہاں چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, ممبران یہاں بیٹھے ہیں. وی ہیو ٹو سمپلیفائی دیز پروسیسز, وی ہیو ٹو سمپلیفائی دیز فارمس, ادروائز وی ول آٹومیٹنگ اسٹف. اگلی سائڈ ٹیکس ریٹرن آسان بھی ہوگی, فکر نہ کریں انشاءاللہ, بیکاز یہ بڑا ضروری ہے, ادروائز وی آر آٹومیٹنگ سم تھنگ وچ از بروکن. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جو ایف ای ڈی کا دیکھیں, یہ ہم ساری چیزیں اب اگلے بجٹ کے دوران انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اور ریویو کریں گے. جی جی اچھا ایک لے لیں گے. جی بتائیے جی, ہمیں پہنچنا ہے, سینٹ پہنچنا ہے. بتائیے لائٹر نوٹ پہ ضرور کر رکھیں. ضرور ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, اچھا ٹھیک, 9:30. سیریسلی بتاؤں, یہاں قریشی بھی بیٹھے ہیں, شوکت عزیز سے بھی اپنے کوسچنز سر سیم یہی باتیں کی انہوں نے, میرے کچھ دوست بیٹھے ہیں اس وقت, اچھا سیم یہی بریفنگ آتی ہے. ٹیکس گیپ جو تھا 8 ٹریلین تھا, پھر اگلے سال 2 ٹریلین ہوا, پھر 3 ٹریلین ہوا, اور آج 7.1 ٹریلین پہ آتے ہیں. آپ کا وہ نظر آتا ہے. یہ تو لائٹ بات نہیں تھی سنا ہوتا تھا. پوچھ لے دوستوں سے, علی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. گورننس اور جو خسارے کم ہوں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. گورنر صاحب کی آج بھی ادھر ہی کھڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 1,90,000 کو ہم نے بھیجا ہے. سر آپ رپورٹ پڑھ لیں, $12 بلین لاسٹ 3 ایئر میں منی لانڈرنگ سے پاکستان سے دبئی میں گیا. آپ بتائیں, آپ کا تو سارا جو وہ 5% چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی, وہ 5% وہ لوگ ہیں, وہ پیسے لے کے دبئی کہیں دیتے ہیں. آپ نے کتنی ریکوری کی ہے بتائیں. میں نے پہلے بھی ان سے پوچھا تھا, کسی کو نوٹس دیا ہے انہوں نے جو دبئی لیکس آئی, یا اس کے بعد جو ڈیٹا آیا آپ کی دبئی کا $12 بلین منی لانڈرنگ ہوئی ہے. سر آپ بتائیں وہ کدھر ہے, کسی کو دیا نوٹس, آپ کو پتا ہے وہ کون ہوگا, وہی 5% ہے. دوسرا سر IMF نے آپ سے جو آپ کے بینچ مارکس ہیں, آپ کو ایک سوال پوچھ رہے ہیں نا ثناء اللہ صاحب, اب میں تو I've lost track کہ آپ کتنے سوال. ثناء اللہ صاحب سوال نہیں پوچھ رہے, وہ پریس کانفرنس کا اختتامیہ دے رہے ہیں. کون سا والا ڈیٹا؟ گورنمنٹ سرونٹس کا جو ٹیکس ڈیٹا, گورنمنٹ سرونٹس ایسٹس. ہاں سر, وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ ثناء اللہ صاحب, میں تھوڑی سی گزارش کروں. ہم نے جو بنیاد تھی اس بگاڑ کی, جو خساروں کی شکل میں جس کی قیمت ساروں نے جھیلی ہے, مجھے صرف خوشی یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر نشاندہی کی. پر میں گزارش یہ کروں گا اسی طرح سب کو ایک ہی کیٹیگری میں نہ ڈال دیں. پچھلا سال شاید پاکستان کی ریسنٹ تاریخ کے اندر وہ پہلا سال تھا جس کے اندر آپ نے پرائمری سرپلس کلوز کیا, اور جو کیا ہے تو اس طرح سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو میرا خیال ہے بلٹل نہیں کرنا چاہیے. بٹ آپ نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا, اس لیے گنجائش دے دی آپ کو. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ ڈیش بورڈز اور ریئل ڈیٹا اور یہ ڈیٹا ایکسچینجز اور یہ ساری بنانے کی کوشش کی گئی. ہم تو اچھی نیت سے کوشش کر رہے ہیں, کتنی دیر چلتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس نیت کو ریوارڈ کرے. ہم نے تو یہ سارے کا سارا الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو بھی آئے وہ اس کو آگے لے کے چل سکے اور لوگوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بیس بڑھ سکے. تو میں اتنی گزارش کروں گا. باقی دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ثناء اللہ صاحب کے سوال کے جواب. لائٹر نوٹ ان کا تو بڑا ہیوی نوٹ ہوتا ہے, لائٹر تو کبھی تھا ہی نہیں. وہ 2 چیزیں دیکھیے, یہ جو بھی اپریزمنٹ کا سسٹم آپ کو چیئرمین ایف بی آر نے بریفنگ دی, مجھے اس کے 10% بھی ملتا جلتا ماضی کا کوئی آپ ریفرنس بتا دیں. آئی ٹیک مائی کیس بیک. نمبر 1. نمبر 2 شوگر انڈسٹری. ہم پوری رات رانجھا سنایا, یہ تو نہ کریں. غلط سن لو نا. دوسرا مجھے یہ بتائیے, شوگر انڈسٹری کا ہمیشہ سے ایک ہولڈ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ منمانی بھی کرتے ہیں, پی ایس ایم اے پورا اٹھ کے آ جاتا ہے معاملات کو یہاں پہ ایجیٹیٹ کرنے. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ ملوں میں اتنے چھاپے پڑے,
ملوں کے اندر جا کے پروڈکشن کیپیسٹی کو دیکھا گیا, سٹاکس کو دیکھا گیا, اور اس کے بعد پوری شوگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کیا گیا. مجھے ایک اس کی ایگزامپل آپ بتا دیں. دیکھیں میں صرف ایک میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا اور آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, کیونکہ اگر ہم نے ٹیکس ریونیوز بڑھانے ہیں تاکہ فسکل اسپیس میں ہم سسٹینیبلٹی لائیں, کیا ہے ہمارے پاس چارہ؟ کیا کریں گے ہم؟ اگلے سال کا جو بجٹ آئے گا کیا کریں گے ہم؟ کین وی گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ سیلری کلاس پہ اور بوجھ ڈالیں گے, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس پہ اور بوجھ ڈالیں گے. اگر یہ سیگمنٹس کو ہم نہ لا سکے ان تھرو دیز میجرز تو واٹ ول وی ڈو؟ So as a country, our hand has been forced both on the internal side and on the external side. تو اس لیے یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوشش ہے جو جاری ہے اس وقت. جو آپ نے دوسرا ذکر کیا وہ منسٹر آف اسٹیٹ نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ اس کو پرسنلائز نہ کریں, ہم آج ہیں یا نہیں ہیں. ہماری ایفرٹ اس وقت ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف, اور انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. جو چیز امپلیمنٹ ہوتی جائے گی, پلان نہیں لے کر آئیں گے آپ کے پاس. اب پلاننگ والا کام ختم ہو گیا ہے, کیونکہ میں روز اخباروں میں بھی پڑھتا ہوں, سوشل میڈیا میں بھی پڑھتا ہوں, پالیسی پرسکرپشنز. آئی ہیو بین گیونگ پالیسی پرسکرپشنز ان دا پرائیویٹ سیکٹر. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ امپلیمنٹ. پالیسی پرسکرپشن بہت ہیں اس ملک کے پاس, تو اس میں امپلیمنٹ کریں. تھینک یو جی.